میرے جو سوال کرنا تھا ایک. طاہر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. آپ کی سگنل ٹھیک نہیں. آپ کی جی آواز ان کٹ رہی کی ہے. آواز کٹ رہی ہے, میں سوال کر لوں. ان کی آواز کٹ رہی ہے, میں سوال کر لوں. جی شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا جو آپ کو ٹھیک آئے گی. جی جی ابھی آ رہی ہے. آپ بولیں طاہر صاحب, بات کریں. میں نے کہا یہ ہمارے سرکاری بھائیوں کا تو ہمارے سرکاری بھائیوں کے حصہ تو آ چکے ہیں, تو یہ دعویٰ انہوں نے کر دیا ہے سر عام ہی, اور وہ دنیا کا سب سے طاقتور بندہ, اس نے ڈر کے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا, کیونکہ کیتھولک کرسچنز خاص طور پہ بہت ساری اس کی مخالفت شروع ہو گئی ہے اس پوسٹ پہ. پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. طاہر بھائی یہ ڈیلیٹ کر دی ہے, ٹرمپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے. ڈیلیٹ کر دی ہے, مگر اس نے پوپ کے متعلق جو بیان دیا تھا اس پہ وہ جاری ہے, اس پہ وہ قائم ہے. نہیں تو یہ جو یہ قسم کا دعویٰ ہی ہے, اگر آپ اس کو تصویر کو غور سے دیکھیں, آپ بتائیں یہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ اصل میں اس زمانے کا مسیحا میں ہوں, اور جو کچھ بھی ہے وہ میرے پاس ہی ہے, فیض میرے سے ملے گا. تو پھر مان لیں آپ لوگ اس کو. آپ نے ماننا ہے, ہم نے تو مانا ہوا ہے جس کو ہم نے ماننا نہیں تھا. آپ لوگ اچھا انتظار کر رہے ہیں, منتظر. میرا اصل سوال یہ تھا, آپ نے کیا کہنا. نوبل پرائز تو آپ کو ہمارے سرکاری بھائی اس کو لے کے دینا چاہ رہے ہیں. پیسفل تو ان کے لیے. اور جی میری طرف سے اس سلیب کے پجاری مشرق کو جہاں مرضی لے جائیں, جہاں مرضی لے جائیں اس سلیب کے پجاری مشرق کو. بلکہ آ بھی رہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں تھوڑا غلط ٹائم پہ دعویٰ کی ہے. اچھا میرا سوال ایک اور بھی ہے کہ یہ 295C کی جو اپلیکیشن ہے, اب اس کے خلاف بھی پاکستان میں دی جائے گی کہ نہیں. یہ پاکستان کا باشندہ نہیں ہے نا, تو یہ پاکستان میں جرم ہوا بھی نہیں ہے, یہ پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ میں اندازہ لگائیں. تو باہر بیٹھ کے کوئی گستاخی کرے تو معافی ہے اس کو مسلم صاحب. نہیں تو کوئی معافی شاید اس کو بھی نہیں ہے. اس کی ملک کے قانون کے تحت کروائی ہوگی, اس میں جو ملک کا قانون ہوگا وہاں پہ سزا اس کو ملے گی. بتائیے گا. مجھے پتہ لگ گیا اس پہ FIR کروانے کے لیے افضل وڑائز صاحب وہ کروائیں گے. اچھا کر لیجیے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں ماننے اس کا حکم کیا ہے. میں نے اتنا ہی دکھانا تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں ماننے اس کا حکم کیا, وہ کافر ہے, مسلمان ہے, مشرک ہے, کیا بلا ہے. جی بھائی میرے اگر غلطی سے وہ غلطی کر دے اور رجوع کر لے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں ایک اجتہادی طور پر غلطی کر کے بعد میں رجوع کر لے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ مسلسل اتمام حجت ہونے کے باوجود مانتا رہے تو اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں. تو 52 سال مرزا جی مشرک تھے پھر. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. میرا خیال ہے آپ کے کانوں کی درمیان کی جگہ خالی ہے. آپ بات ذرا دوبارہ سنیں. جی بات یہ میں نے عرض کی ہے, آپ سن ہی نہیں رہے میں کیا آ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رجوع کر لے, تو رجوع کیسے کرے گا. میں نے کیا کہا ہے. اچھا میری بات سنو, میں نے کہا کیا ہے. یہی کہا نا آپ نے, جیسے میں نے کیا کہا. آپ نے یہ کہا کہ اگر پتہ ہو تو پھر جو ہے جی وہ رجوع کر لے, اپنی اصلاح کر لے, تو پھر گناہ نہیں ہوگا. یہی کہا آپ نے. بات ہے نہیں, میں نے یہ بات ہی نہیں کی. کیا کہا آپ نے. بات کہی نہیں ہو آپ. تو پھر آپ سن کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہی نہیں یہاں پہ. ریپیٹ کیسے کیا کہا آپ نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا. ریپیٹ کر دیں. آپ اتنے جذباتی ہو کر اور اس طرح کیوں آتے ہیں سر, کیا وجہ کیا ہے. فرمائیں, کیا فرمایا تھا آپ نے. سنانے کے لیے صرف آتے ہیں. جی کیا کہا تھا آپ نے, بتا دیں. میں نے یہ کہا تھا جیسے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے بھی ایک بھول چوک میں غلطی ہو گئی, مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرماتا ہے لم نجد لہو عزما, ہم نے اس غلطی میں بھی ایک جو درخت شجر ممنوع تھا اس کے پاس چلے گئے, ہم نے اس کا ارادہ نہیں پایا تھا. ارادہ جان بوجھ کر نہیں کیے تھے ادھر. ہاں بشری تقاضوں کے تحت اللہ کے انبیاء سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبیوں کو اس غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا. جس طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. پھر جب قرآن مجید کی آیات پر غور فرمایا تو ثابت ہو گیا کہ واقعی وفات پا چکے ہیں.
اب جب خدا نے ظاہر کر دیا تو آپ نے رجوع فرما لیا. اب اگر جس شخص پر ظاہر ہو جائے گا، وقت کے امام نے ایک چیز ثبوت پیش کر دیا قرآن مجید سے، اب جو بھی جان بوجھ کر یہ عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہوگا. اچھا، جنہوں نے ٹھیک ہے سمجھ گیا میں، جنہوں نے مرزا صاحب سے پہلے یہ عقیدہ رکھا اور اس عقیدے پہ مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ اس کا وہ جانے اور ان کا خدا جانے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں سر جی، آپ نے قرآن کی 30 آیتوں سے ثابت کیا. ہمارے ماں باپ بھی شامل تھے. ایک منٹ یار، بات یہ ہوتی ہے، دیکھو میری بات سنو. ایک چیز ہوتی ہے اتمام حجت جس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے میری بات سن لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الاعراف مکہ میں نازل ہو چکی تھی نا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رسول قرار دیا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قرار دیا گیا ہے سورۃ الاعراف میں، جو مکہ میں نازل ہوئی. مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور یہودی میں لڑائی ہوگی. صحابی نے اس کو تھپڑ دے مارا. وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. وہ فریاد، جب تھپڑ مارا صحابی نے تو فریاد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ واقعہ وہ ہے جو سیاہ ستہ میں لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے یہ اس وقت نہیں فرمایا کہ میں چونکہ تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، میرا مقام اور مرتبہ بڑھ کر ہے. آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ مجھ سے مقام اور مرتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر ہیں. مگر جب خدا نے واضح طور پر وحی کر کے آیت خاتم النبیین میں بتا دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس وقت پھر آپ نے اعلان فرمایا انا سید ولد آدم، میں کہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو پہلے تھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑھ کر ہے، وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میرا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ جو جواب ہوگا وہی جواب یہ ہوگا. جی شکریہ کاشف صاحب. پہلے یہ بتا دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہے؟ وہ ذرا سکرین لگا دیں یہاں پہ. لا تخیرونی علی موسیٰ، نہیں، بخاری شریف کی آپ نے جو الفاظ بولے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ مجھ سے بڑھ کر ہے، وہ الفاظ کدھر ہیں؟ جی خود سے افضل کہاں کا ہے؟ وہ الفاظ دکھائیں مجھے. او میرے بھائی اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول دیا آپ نے، خدا کے نبی پہ تہمت بن دیا آج. تخیرونی علی موسیٰ کا ترجمہ کرو. بے شرم انسان، لا تخیرونی علی موسیٰ کا ترجمہ کرو. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ الفاظ کہاں ہیں کہ موسیٰ مجھ سے افضل ہیں؟ یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ الفاظ میں بول نہیں رہا، آپ سن نہیں رہے کیا کہا میں نے. اس میں یہ ترجمہ یہ بنتا ہے، کا مطلب لا تخورونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں. کیا ہے؟ سکین لگائیں ذرا، حدیث لگائیں یہاں پہ، لگائیں حدیث کہاں ہے؟ لگائیں سکین لگائیں. تخیرونی علی موسیٰ کا ترجمہ نہیں آ رہا آپ کو؟ اس کا سکین لگا دیں، موسیٰ پر فضیلت مت دو. اس حدیث کا سکین لگا دیں، سکین لگا دیں. یار عجیب پاگل آدمی ہے. سکین لگائیں نا. اس حدیث کا کہاں ہے یہ حدیث؟ کس کتاب میں ہے؟ سکین لگائیں یہاں پہ. بخاری شریف میں ہے. سکین لگائیں بخاری شریف کا. بخاری میں ہے. سکین لگائیں، سکین لگائیں. میں آپ یار ایک منٹ میرے بھائی حوالہ بھی لگا لیتے ہیں. لگائیں. آپ اس کا ترجمہ تو کرو ذرا. آپ سکین لگائیں، میں کرتا ہوں. اچھا پڑھ کر آؤ. آپ جب آنا نا میرے بھائی، وہ سکین لگاؤ. اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنے والے قذاب مفتری سکین لگاؤ یہاں پہ. بات نہیں کرتا. سکین لگاؤ نا، دوسری بات، سکین لگاؤ. جھوٹے سکین لگاؤ. خرم بھائی آپ موجود ہیں؟ ہاں جی میں موجود ہوں. ویسے سنے میں 2 منٹ کے لیے ڈاٹ سے اتروں گا کیونکہ یہاں نیٹ ورک نہیں ہے. آپ چونکہ ایڈمن ہے، میں کال ڈالوں گا تو آپ مجھے اوپر لے لیجیے گا دوبارہ. اور گزارش یہ کرنی ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان تھوڑا کوآرڈینیٹ کروا دیں پلیز. میں یہی کہنے لگا تھا، آپ آئیے 2 منٹ تک، پھر میں چلا جاؤں گا. دیکھیں ملک صاحب، خرم صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں کاشف صاحب سے کہ یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کا سکین لگا دیں، کیونکہ بھرت بات تو نہیں کر رہا. سکین لگا دیں. مسلم صاحب بات سنیں آپ نے میری. دونوں اگر اچھے طریقے سے بات کر لیں تو دونوں کا کچھ نہیں بگڑے گا. میں کاشف بھائی سے سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ پیار سے بات کرنے کی کوشش کریں، پیار سے سمجھا دیں.
اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو ان کو دوبارہ دہرا دیں, کوئی توثیق کرنی ہے توثیق کر دیں, یا بتا دیں کہ میرا استدلال ہے الفاظ کی ہیں. بعض دفعہ جب بات بیان کی جاتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ وہاں پر لکھے ہوں, ہاں نتیجہ پیش کیا جاتا ہے, تو ضروری نہیں کہ لفظ جی شکریہ شکریہ خرم صاحب. دیکھیں ایک منٹ جی 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 ضرور 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 جی ضرور 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 ضرور. ٹھیک ہے مسلم بھائی, میری آپ سے بھی درخواست ہے, آپ دونوں بھائی دیکھیں, میں نے سب سے پہلے اپنے بندے کو کہا, اپنے ساتھی کو کہا, آپ سے پہل نہیں کی, ان کو پہلے سمجھایا. اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی سخت الفاظ نہ استعمال کریں. دونوں بھائی اچھے سے بات کریں گے, ہو سکتا ہے یار آپ کی بات ٹھیک ہو اور ہمیں سمجھ آ جائے. تو اگر آپ اچھی بات کریں گے تو ہی بات آگے جائے گی نا. ہم ایک دوسرے کو فتوے لگانے شروع ہو جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. اسکین لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. آپ اس کا کاشف بھائی ترجمہ کر کے بتا دیں. اور ایک منٹ سر, میں اسکین کا مطالبہ کر رہا ہوں, میں ڈائریکٹ مطالبہ کرتا ہوں اسکین کا. اسکین کا سے ضرورت نہیں ہے پھر سر. میرا مین مطالبہ یہ ہے, یہ حدیث پہ جھوٹ بول رہے ہیں, لگائیں ثابت کریں اپنا اسکین لگائیں. ابھی ٹھہر جائے دونوں بھائی ایک منٹ. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات بتائی ہے نا دراصل وہ استدلال ہے. کاشف بھائی جو الفاظ ہیں وہ بتا دیں اور بتا دیں کہ یہ میرا استدلال ہے. کاشف صاحب اسکین لگا دیں, حدیث پڑھی ہے اسکین لگائیں. حوالہ ہے ہی نہیں, اسکین حدیث پڑھی جا رہی ہے, مجھے کیا پتا حدیث وہاں ابھی ہے کہ نہیں ہے. مسلم بھائی مسلم میں بھائی کیا کہوں گا, کاشف صاحب اسکین لگا دیں پلیز, مہربانی کریں اسکین لگا دیں. پاس موبائل ایک ہی ہے ورنہ میں لگا دیتا. اب لا تخیرونی علی موسیٰ لکھیں گوگل پر, یہ حدیث آ جائے گی. یہ لو, اب میں گوگل پہ جاؤں گا, پہلے جا کے گوگل پہ چیک کروں گا. ڈیبیٹ کرنے میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے گوگل کے پاس بھیج رہے ہیں, پھر میں ڈیبیٹ بھی گوگل سے کر لوں نا. کرو چیک نا, بدتمیزی تو نہ کرو نا. بدتمیزی تو نہیں کر رہا یار, کیا بدتمیزی کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی سمجھایا ہے بات. اگر اچھے سے کرنی ہے کیا جائے گا آرام سے. آپ نے اسکین کی مسلم بھائی اسکین کی ڈیمانڈ, ایک منٹ کاشف بھائی پلیز, ایک منٹ پلیز. آپ نے اسکین کی ڈیمانڈ کی, وہ کہہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے, ایک ہی موبائل ہے. پھر اس پہ بات نہ کریں. میں آپ کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جب اسکین ہو پھر جب بات کریں, جب اسکین نہیں پھر اس پہ بات نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ مجھے کاشف صاحب کی زبان پہ قطعاً اعتبار نہیں ہے جب تک یہ اسکین نہیں لاتے. میں تو ان کا اعتبار ہی نہیں کرتا. ہر بات پہ جو ہے نا, پتہ کیا بات ہے, ڈسکشن میں ضروری نہیں کہ ہر حوالہ پاس ہو. نہیں سر, وہ ضروری ہے, ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے موسیٰ مجھ سے افضل ہیں. وہ حدیث کدھر ہے؟ یہ الفاظ کہاں ہیں نبی پاک کے؟ یہ الفاظ کہاں ہیں؟ اچھا دکھاتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ یہ میرا عمر نام ہے. مسلم صاحب عمر نام ہے. عمر بھائی میری سنیے گا بات, میں آپ کی بات سن رہا ہوں نا, اس طرح آپ بھی دوسرے کی سنیں اور کاٹے نہ بات کو. دو لوگوں کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے, جو اس کا مطالعہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے, تو آپ کا ہوتا ہے آپ بتاتے ہو. بعض دفعہ ضروری نہیں کہ اسکین بھی وہاں پر موجود ہو. جب مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں یہ چیزیں ساری رکھی جاتی ہیں, ورنہ تو اتنا ذخیرہ ہے, کیا کیا چیز انسان اپنے پاس رکھے گا. آپ کو اس پہ جو اعتراض ہے وہ آپ ان کے سامنے پیش کر دیں, اس کا وہ آپ کو جواب دے دیں گے. آپ کو اعتراض یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس حدیث میں نہیں ہے. تو کاشف بھائی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کیا یہ اس حدیث میں موجود ہیں یا آپ کا استدلال ہے؟ اگر استدلال ہے تو اصل الفاظ بتا کے بتا دیں. میں بار بار عربی کے پڑھ رہا ہوں, سنیں, اس سے میں استدلال کر رہا ہوں. سنیں الفاظ کیا ہے. ہاں جی الفاظ سن لیں کیا ہے. لا, اور یہ پوری بخاری شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کی ایک یہودی سے تلخ کلامی ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے حضرت آپ کے نبی محمد سے بڑھ کر ہے. تو اس پر اس صحابی نے تھپڑ مارا یہودی کو. میں نے تو یہ واقعہ پڑھا ہے بخاری شریف میں. اچھا, تھپڑ مارا صحابی نے, تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہودی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی صحابی کی. اب یہ بندہ کہے گا شکایت کا ترجمہ بھائی آ کے اس نے بتایا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے تھپڑ مارا ہے. صحابی نے تھپڑ مارا تھا اسے کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معین الفاظ پڑھ کے ترجمہ کر دیں سے افضل قرار دے رہے ہیں. وہ معین الفاظ پڑھ کے ترجمہ کر دے. سارے میری بات سنیں نا, آپ بات تو سن لینا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا, اب سن لیں. بات کیا ہو رہی تھی؟ فضیلت کی بات یہ ہو رہی تھی. تھپڑ تو بھی تو مارا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے, مجھے ساری تو زبانی یاد نہیں ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمایا آگے سے, وہ میں بار بار تو پڑھ رہا ہوں. لا تخیرونی علی موسیٰ, مجھے موسیٰ علیہ السلام
پر فضیلت مت دو. یہ الفاظ صحابی کو مخاطب کیے. تمام صحابہ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اصل مسئلہ فضیلت کا تھا جس پر صحابی نے تھپڑ مارا تھا یہودی کو. آپ حوالہ نکال کے دیکھ لیں. اگر حوالہ نہ ہوا سیاہ ستہ میں نہ ملا, بخاری میں نہ ملا, آپ حوالہ پیش کر دیں نا. خدا کی لعنت. سر جی میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث موجود ہے, ثابت کریں. یہ حدیث موجود ہے, یہ حدیث کو ثابت کریں. آپ کی حدیث موجود بھی ہے. اسکین لے آئیں, پھر بات کر لیتے ہیں. چلیں اچھا سکین پہ بات کر. جی اسکین لے آئیں, اسکین لگا دیں. اس وقت میرے پاس میرے پیارے بھائی سکین نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. کوئی انسان ہے, ہوتا ہے. پھر اس پہ ہم بات تب کریں گے جب اسکین آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس پہ ابھی ہم بات نہیں کریں گے. اس پہ ہم ابھی بات نہیں کریں گے. کر لیتے. جی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شجر سے منع کیا تھا کہ اس شجر کے لا تقربا هذه الشجرۃ, جی اس درخت کے نزدیک مت جاؤ. یہ تو قرآن کی ہے. جی بالکل. مگر کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. ذرا ترجمہ تو کریں. اَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کا کیا ترجمہ ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ اب ترجمہ کریں حضرت, کیا ترجمہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو کہا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ. تو ہوا کیا؟ تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکا دیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت بھی فرما دی. اللہ تعالیٰ نے بریت فرما دی. جو غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی خدا نے ان کی بریت فرما دی. غلطی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کا ترجمہ کیا ہے؟ اب بات کی سمجھ آ رہی میرے پیارے بھائی کے نہیں؟ آپ کسی بھی عالم دین کا ترجمہ دیکھ لیں کیا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کا مطلب کیا ہے؟ جی جی بہت بہت شکریہ کاشف صاحب, ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گا کہ آپ بڑے اچھے سے بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے. جناب نے فرمایا اور اس سے پہلے بھی جناب یہ بات فرما چکے ہیں اور آپ نے بھی فرمایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا, یعنی ان ارادتاً ایسا نہیں کیا. ہو گیا معاملہ. اب دوسری بات یہ کہ جو حیات و وفات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے. کیا یہ جو معاملہ آپ بیان فرما رہے ہیں یہ بھی عقیدے سے ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. سر ایک منٹ, میں بیچ میں نہیں بولا. کاشف صاحب بیچ میں نہیں بولا. کاشف صاحب میں بیچ میں نہیں بولا. کاشف صاحب بیچ میں نہیں بولا. میں بیچ میں بالکل نہیں بولا آپ کی. میں بالکل چپ کر کے سنتا رہا ہوں آپ کو. کیا یہ مسئلہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو آپ ثابت کریں گے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. ان کا وہ پھل کھانا یہ عقیدے کا مسئلہ تھا, یہ بتائیں گے. اگر نہیں تو اس سے استدلال نہیں بنتا. آپ بھی بات کیجیے گا, آپ بھی بات کیجیے. خرم بھائی میری بات پوری نہیں ہوئی یار. خرم بھائی پلیز, میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں اللہ کے بندو. اچھا رہتی ہے ابھی, آپ میرا خیال ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. میں ریپیٹ نہیں کر رہا, آگے چلیں. جی پلیز. قرآن کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مقام پہ بھی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ آپ تو آنے کی خبریں دے رہے ہیں کہ آپ آئیں گے, نازل ہوں گے, پھر مطلب ہے وہ کنارہ, مسجد والا کنارہ, منار, پھر آپ کی آمد کے واقعات, وہ چیزیں تو حدیث میں آ رہی ہیں. کسی ایک حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. بلکہ اس کے مقابل پر ایک حدیث جس کو بحر المحیط کے اندر, میں بتاتا ہوں آپ کو, بحر المحیط شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے, لیکن فی الوقت اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا نبی علیہ السلام نے کہیں ایک مقام پہ بھی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ کاشف صاحب اوور ٹو یو. جی میں چپ کر کے سنوں گا. آپ جی پیارے بھائی میری بات سنیں. آپ نے یہ بات بڑی پیاری کی ہے. دیکھیں نا, ایسے پیار سے بات کریں, بات کی سمجھ آئے. اور خرم بھائی کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو میری بھی تربیت ہوگی. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ غلطی جو ہے وہ کیوں کی انہوں نے, تو اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نزدیک جانے سے لا تقربا هذه الشجرہ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان کو بہکا دیا.
किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हवा को। किसने बहकाया? शैतान ने बहकाया। अल्लाह ने जब मना कर दिया था, जिस चीज से अल्लाह मना करे, जिस चीज से अल्लाह मना कर दे, तो क्या उसको इंसान कर ले तो उसका सवाब होता है? ये चीज अकीदे में नहीं है। अकीदा है क्या? यही तो अकीदा है कि अल्लाह ने जिस काम से मना किया है बंदा उससे बाज आ जाए, जिस काम के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करे। अकीदा और क्या होता है? मेरा अकीदा है मैं नमाज पढ़ता हूँ क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो। मेरा अकीदा है अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूलों पर ईमान लाओ। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन पर ईमान लाओ। किताबों पर ईमान लाने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह के हुक्म से जो बात हो वही तो अकीदा होता है। अल्लाह ने हुक्म दिया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि इस दरख्त के नजदीक नहीं जाना, लेकिन क्या हुआ? फाज़ल्लाहुम शैतान। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया, बरियत फरमा दी, उनकी गलती को माफ फरमा दिया। इस वजह से लम नजिद लहू अज़मा, पुख्ता इरादा नहीं था, बस जज्बाती होकर वक्ती तौर पर गलती जरूर हुई उनसे। तो यही हम अर्ज कर रहे हैं कि खुदा अपने पाक नबियों को गलती पर कायम नहीं रहने देता। यही बात हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के साथ हुई। दूसरी बात यह है कि आपने ये सवाल किया कि फौत का लफ्ज कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आया है। भाई आया है नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहे हैं कश्मीर में जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं फरमाया हो कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? ये है सवाल। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान मजीद में जो अहसनुल हदीस है, कुरान मजीद में मौत का लफ्ज आया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। जी मुस्लिम भाई अब गौर करें, कुरान मजीद में मौत का लफ्ज आया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। क्या कुरान मजीद को आप मानते हैं? दिखा दूं मौत का लफ्ज, फिर मान लेंगे मुस्लिम भाई। मौत का लफ्ज दिखाऊंगा आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान मजीद में मौत का लफ्ज दिखाऊंगा मैं, फिर मान लेंगे आप मुस्लिम प्यारे भाई। बोल नहीं रहे। चलें, इसका मतलब ये है कि प्यारे भाई मुझे इजाजत दे रहे हैं कि ताकि मैं एक दो ये मौत का लफ्ज दिखा दूं। नहीं, एक मिनट अपना काशिफ साहब, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जब तक आपकी बात ख़त्म नहीं होगी मैं आपको कतअन इंटरप्ट नहीं करूँगा और बीच में नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा ज़रूर अगर अपने टाइम पे। अगर आपने और बात करनी है तो बता दें, अगर मैंने करनी है तो मुझे बता दें। आप बात कर लें। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि तमाम सुनने देखने वाले ये बात याद रखें कि काशिफ साहब और मेरी गुफ्तगू से ये तो साबित हो गया कि हम एक दूसरे पर तू ओए ओए तोए तोए करने की बजाय प्यार से और एक दूसरे की मुसल्लमात और अकाबरीन का एहतराम मलूज़ ख़ातर रखते हुए गुफ्तगू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि एक दूसरे के गिरबानी फाड़ने हैं। हम यहाँ हम दीन पे बात करने बैठे हैं तो बात करने का सलीका होता है। अब देखिए काशिफ भाई कितने आराम से बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कोई झगड़ा हो रहा है? ब्राडो में ऐसे शोर मचाया होता है आप लोगों ने। अच्छा, मेरे भाई ने बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई और फरमाया कि अल्लाह के नबी अल्लाह जो हुक्म दे वही तो अकीदा होता है। मेरे भाई अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, ठीक है। अब एक शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता तो वो गुनहगार है, फासिक है, जालिम है, जुल्म कर रहा है अपने ऊपर, कल जहन्नुम में जाएगा। उसे चाहिए कि नमाज़ पढ़े, तौबा करे, पीछे हटे, कि ज़्यादा नमाज़ें अदा करे ताकि जहन्नुम से बचे। अकीदा ये होता है उसका अकीदा कि 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है। नहीं पढ़ता गुनहगार है, काफिर नहीं है। लेकिन अगर नमाज के फ़र्ज़ होने का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। अकीदे पर अमल ना करने से बंदा काफिर नहीं होता, उससे गुनहगार तो होता है आम आदमी जो होता है। अम्बिया तो गुनाहों से मासूम है, अम्बिया से गुनाह नहीं होता, अम्बिया गुनाह से पाक होते हैं। कभी भी भूल से भी गुनाह नहीं करते वो, अम्बिया से गुनाह होता ही नहीं है। दूसरी बात, इस उनके अमल को किसी भी मकाम पे अल्लाह ने गुनाह नहीं फरमाया कि ये उन्होंने गुनाह किया है, नहीं फरमाया ऐसा। वो वसवसा जो डाला था ना उसने, वो डाला था हज़रत अम्मा हवा को। अम्बिया पे तो उसने शैतान का काबू किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब बात यह है कि जो नमाज का इनकार करेगा कि नमाज फ़र्ज़ ही नहीं, वो तो काफिर है। लेकिन जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता लेकिन ये मानता है कि वो फ़र्ज़ है, मेरी गलती है, मेरी कुताही है, वो काफिर नहीं होगा, ठीक है।
میں نے آج جناب سے پوچھا تھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ جناب نے فرمایا کہ میں قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت دکھا دیتا ہوں۔ علی جناب آپ کے دکھانے کی بات نہیں، میں قرآن کو مانوں گا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے فہم کے مطابق، جن کے مقدس قلب پہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے نا، ان کا فرمان لے آئیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بات کر دیتا ہوں، وَتِلُّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں علماء کرام؟ یہ عام حضرات، وہ ترجمہ ہی غلط ہے، نبی علیہ السلام نے ترجمہ اور کیا ہوا ہے اس کا تفسیر کے اندر، اس لیے بات وہ چلے گی، ترجمہ وہ چلے گا جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ آپ جو آیت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر کے اس پہ نبی علیہ السلام کا قول پیش کر دیں، فرمان مبارک آمنا و صدقنا، میں انکار تو نہیں کرتا۔ اگر میرے حضور نے یہ فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو میری کیا ضرورت کہ میں انکار کروں؟ لیکن آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ آپ کی کوئی بھی حدیث اگر ہے تو اس میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ تو ہے، وفات کا عقیدہ کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وفات بات آپ کی، جی میں چاہتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کی بات ہو جائے لیکن چھوٹی چھوٹی کر کے ہو۔ جب انہوں نے بات لمبی کی ہے تو مجھے جواب بھی لمبا دینا پڑے گا نا، تھوڑا ٹائم لگا دیں۔ دونوں بھائیوں کو آسانی یہ ہے کہ ٹائم لگا دیجیے، 2 منٹ دے دیں، 2 منٹ مجھے دے دیں، پھر کام آسان ہو جائے گا۔ نہیں، میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی بات کر لیں، جب ٹائم کی ضرورت پڑے گی تب ٹائم بھی لگا لیں گے۔ جی ایک تو جو آپ نے نماز کے تعلق سے کہا ہے نا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ جواب کاشف صاحب دے دیں گے پلیز، دیکھیں آپ ڈیبیٹر نہیں ہیں، نہیں، وہ 1 to 1 گفتگو 1 to 1 نہیں دیں۔ خرم بھائی پلیز یار، چاہتا ہوں دونوں کے درمیان خرم بھائی پلیز نہیں مسلم بھائی نہیں، وہ ڈیبیٹر جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے پھر بیچ میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں کوئی ہوتی۔ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ایک ڈسکشن ہے پیارے بھائی۔ جی کاشف صاحب اوور ٹو یو، جی بات کریں، انہوں نے مجھے انٹرپٹ کر دیا، میں باتیں ہی بھول گیا ہوں، بات کریں آپ۔ میں تو آپ دونوں کا سیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کسی موڈ کی طرف آئے، وہ کیونکہ تکرار اگر ہوتی رہے گی نا دونوں طرف سے تو وہ بور ہو جائیں گے لوگ سننے والے۔ تو میں تو صرف ایک اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ جس نے نماز ترک کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا ہے، تو یہ آپ اصلاح کر لیں اب اپنی۔ وہ نہیں، وہ وہاں پہ کفر، وہ کون سا کفر ہے؟ سنی نا بات، دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ پتہ کی ہی بات سنی، نہیں۔ جی فرمائیں، سوری، آپ کی بات آرام سے میں معذرت کرتا ہوں، بات کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اصلاح کر لیں کہ نماز ترک کرنے والے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے۔ کفر کیا ہے؟ فعل ہے، کافر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو کفر اس نے کیا نا، اس نے نماز ترک کی، نماز کا انکار نہیں کیا اس نے۔ تو یہاں پر ایک آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے دونوں بھائی نا کو موضوع طے کر لیں کہ یہ لفظ دکھا دیں، وہ لفظ دکھا دیں۔ الفاظ کا ہونا کوئی ضروری شرط نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ جسم کے ساتھ آسمان پہ لے گیا، اب نہ جسم کا لفظ ہے نہ آسمان کا لفظ ہے کوئی لفظ کوئی نہیں ہے، نہ زندہ کا لفظ ہے، یہ تینوں الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن کیا اس سے ہم یہ کہیں کہ آپ کا عقیدہ باطل ہو گیا؟ نہیں، اگر وہ بات ثابت ہوتی ہے ان الفاظ کے بغیر بھی تو آمنا و صدقنا، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس لیے موضوع متعین کر لیں، جیسا آپ نے کہا کہ موت کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دکھائیں، تو کیا آپ موت کا لفظ کسی اور نبی کے متعلق اگر ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں دکھا سکتے ہیں؟ اور اگر نہ دکھا سکیں تو کیا اس کو بھی آپ زندہ مانیں گے؟ تو اس لیے یہ ضروری اس طرح کے جو قید لگانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، حیات و وفات مسیح آپ موضوع رکھ لیں، حیات مسیح رکھنا ہے وہ رکھ لیں، وفات مسیح رکھنا ہے وہ رکھ لیں۔ حیات مسیح رکھنا ہے تو اس کے دلائل آپ پیش کر دیں، ہم غور سے سنیں گے۔ وفات مسیح رکھنا ہے تو آپ کو ہماری طرف سے جو بھی بھائی، کاشی بھائی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جو بھی موجود ہوگا وہ دلائل پیش کر دیں، آپ جی کر لیجیے گا۔ قرآن میں اصولی طور پہ تو حیات مسیح ہی پیش کرنی ہے نا انہوں نے۔ جی شکریہ، جی شکریہ ہاں وہ ٹھیک ہے، شکریہ، میں کہتا ہوں اوپن رکھ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جی شکریہ۔ میں خرم بھائی کو بالکل شارٹ ٹائم میں رسپونڈ کروں گا اور پھر ہم جائیں گے کاشف بھائی کے پاس، وہ اپنی بات کریں گے۔ خرم بھائی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے نماز ترک کی تو اس نے کفر کیا۔ جب ایک شخص کو نبی علیہ السلام کافر فرما دیں، اگر دوسرا شخص اسے کافر نہ کہے نا، جس کو نبی علیہ السلام کافر کہیں، اور دوسرا شخص پھر بھی اسے مسلمان مانے تو وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فقہ کا اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ کافر کے کفر میں شک کرنا یا اس کے عذاب میں شک کرنا وہ خود ایک کفر ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے فقہ کا۔ محدثین نے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے یہ جو ہے نا، یہ کفرن من دون کفر ہے، یعنی اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یہ وعید سنائی گئی ہے، واضحتاً اس پہ فتویٰ کفر نہیں دے دیا گیا۔ ورنہ آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو نماز سرے سے نہیں پڑھتے، انہیں کافر کہیں پھر آپ،
اور جو حضرت جسے کافر نہیں کہتے. اور یاد رکھنا ترک نماز کا, تارک نماز کو, منکر نماز کی بات نہیں کر رہا, تارک نماز کو خود امام اعظم ابو حنیفہ بھی کافر نہیں کہتے. ان کے اوپر اس کے گنہگار ہونے کا فتویٰ ہے, مار پٹائی اس کی جائے گی. فتویٰ دیا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو جب تک توبہ کر کے یہ نہ کہے کہ دوبارہ نماز پڑھا کروں گا, ساری زندگی جیل میں رہے گا. لیکن کفر کا فتویٰ نہیں دیا, تو پھر کیا نعوذ باللہ امام اعظم کو کافر کہیں ہم؟ حدیث کو سمجھنا بھی پڑتا ہے میرے بھائی, حدیث کو سمجھنا بھی پڑتا ہے. اور یہ مسئلہ ہے عقیدے کا, یہ جو مسئلہ ہے نا آیات وفات مسیح جو آپ ثابت کرنے بیٹھے ہیں, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عقیدہ چھوڑا ہی نہیں جس کو بالکل واضح اور دو ٹوک لفظوں میں بیان نہ کیا ہو. مثال چاہیے تو لیجئے, کیا کئی مقامات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا شرک کی مذمت نہیں فرمائی؟ شرک کفر ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام نے کئی مقامات پہ اس کی فرمائی ہے. کون کون سے عقائد ہے وہ ایک عقیدہ بتائیں جس میں نبی علیہ السلام نے کھل کے کلام نہیں کیا. نبی کا تو کام ہی یہ ہے کہ امت کو عقیدے سکھائے, امت کی رہنمائی کرے. مسلم بھائی چھوٹی چھوٹی بات کر کے نا چلاتے ہیں, چلیں بات کو آگے. جی ہم نے تو کاشف صاحب آپ کی باری ہے. اچھا مسلم صاحب آپ ڈکٹیٹ نہ کریں یہاں پہ کہ کس کی باری ہے کس کی نہیں. حوصلے سے بات سن لیں, اچھی بات کروانا چاہتے ہیں, ہمارا تو یہ مقصد ہے. جی فرمائیں. کسی سے بھی ہو جائے. جی ہم نے تو آپ کے سامنے دیکھی حدیث رکھ دی, اب آپ اس کی جو چاہے تشریح کریں. میرا کام تو یہ تھا کہ آپ اس وسلم کی بات آپ کو دکھانا, ٹھیک ہے. وہ دونوں کفر اور دونوں ایمان والی بات ہمیں سمجھ آیا اس کی, تو یہ نہیں کہ ہم لا علم ہے اس بات سے. وہ مانتے ہیں ہم, ٹھیک ہے کہ اس لیول کا کفر نہیں ہے جو ایک غیر مسلم کرتا ہے, لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہے کہ اس کو اس عمل کو عمل نہ کرنے کو کفر قرار دیا ہے. تو وہ بات ہوگی. باقی ٹھیک ہے آپ جو بھی اس کی تشریح مانتے ہیں. جو اس کے ایک عجیب بس میں مختصر کرنے لگا ہوں. کفر کا لفظ جو ہے, میں صرف آیت بتانا چاہتا ہوں, قرآن مجید میں مومن کے لیے بھی کفر کا لفظ آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ, نہیں تاغوت کا جو انکار کرتا ہے, ٹھیک ہے بالکل کفر کرتا ہے. اب دیکھو نا, مومن کے لیے کافر کا لفظ آ رہا ہے قرآن. ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں وہ یہ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں, یہ وہی مسلم بھائی بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ ان کا جو مقصد ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, کافر عربی زبان میں اور مانا ہے, اردو میں وہ واٹس ایپ کا مسئلہ نہیں, انہوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ واٹس ایپ کر چھوڑ دیں. آگے میرا خیال ہے چلانی چاہیے ہمیں. تو مسلم بھائی شرطیں لکھی ہیں نا بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی موضوع رکھنا چاہیے یا تو وفات مسیح رکھ لیں؟ جی مسلم بھائی ایسے کرتے ہیں کہ ابھی تو کافی دیکھیں ٹائم بھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوا ہے, تو اس کو پھر ہم طے کر لیتے ہیں, کسی اور وقت پہ اس پہ گفتگو کر لیں گے. ٹھیک ہے چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب طے تو نہیں ہو سکتا اس وقت یہاں پہ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی براڈ لگاتے ہیں, تو چلیں جہاں پر بھی ہو. لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں, آپ بات اچھی کرنے والے ہیں اور آپ ماشاءاللہ صاحب علم لگتے ہیں, بس تھوڑا سا اگر غصے کو بھی کنٹرول رکھ لیں کبھی کبھی. اگر ہماری طرف سے یا فریق ثانی کی طرف سے کبھی بات ہو جائے تو اس پہ پلٹ کے وار کرنے کی بجائے اس کی تنبیہ کر دیں کہ آپ ذرا محتاط رہیں, یہ کہہ دینا چاہیے. یہ زیادہ بہتر بات ہے, اور میں اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ کبھی بھی پہل نہ کریں جب تک کرے تو بذکر عنوان جفا, چار اگر پھول پرول آئے ہیں تلواروں میں. کوئی بات نہیں. لیکن جب یہ ہمیں جو پورے میں تلوار رکھ دی ہے آپ نے مسلم بھائی ہیں ماشاءاللہ, تو یہ ہم جب تک آپس میں ایک گراؤنڈ نہیں نہ بنا لیں گے, بات کرنے کی راہ ہموار نہیں کریں گے, تو یہ تلخی کبھی ختم نہیں ہوگی. نہ اتفاق کریں. اچھا خرم بھائی, میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے. ایک عام سوال ہے, یہ ڈیبیٹ کا ایسا نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے نا, آیت وہ پڑھ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ایک منٹ رکنا, جو آیت تم نے پڑھی ہے اس کے اوپر مفسرین یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تفسیروں میں نہیں جانا, قرآن سے دکھانا ہے, تفسیر تو پڑھنی ہی نہیں ہے. اب بندہ پوچھے, وہ اللہ کے بندو, وہ جو ساری زندگیاں لگا گئے قرآن پاک کے اوپر اور ان علوم کے اوپر, ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ان کو فارغ کر رہے ہیں آپ. تفسیریں نہیں کھولنی, پھر تو حدیث کی کتابیں بھی نہ مانو. کہو نا قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے, مفسر نے لکھا ہے, میں نہیں مانتا. پھر آپ کہتے ہیں جی حدیث بھی تو نبی پاک نے خود کتاب تو کوئی نہیں لکھی, یہ تو لکھی ہے بعد میں امام بخاری نے, تو میں کیوں مانوں؟ ساری امت مان رہی ہے, میں اس پہ خالی انکار کر کے بیٹھ جاؤں. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے مسلم بھائی, بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو حکم دیا نا وہ یہ ہے کہ اتبع ما انزل الیک من ربکم. ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کی بات کی اتباع کرنی ہے. آپ کسی بھی مفسر کا اگر قول ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سر تسلیم خام, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا معیار کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ کسی مفسر کا کوئی قول پیش کرتے ہیں یا اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ
ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा जिस्म के साथ आसमान पे उठा लिया। हमारी तरफ से एक साथी पेश कर देते हैं, वो कहते नहीं फौत हो गए। आप कहते हैं वहाँ पे लफ्ज़ तवफ़ा के ये मानी फलां ने ये किए, यानी इसको नौम के मानों में लिया है। मैंने पढ़ी है तफसीर में। वो कहते हैं नहीं फलां ने ये लिख दिया, उसने इसके मानी मौत के लिए हैं। अब ये दोनों में इख्तलाफ आ गया ना, तो इसमें कोई ना कोई पैमाना तो होगा ना इसके दरमियान। वो तो पैमाना कुरान है। पैमाना तो कुरान ने खुद दिया हुआ है कि रुद्दु इलल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल के पास जाओ, तो खुद दिया हुआ है। बस यही बात। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक हदीस में भी नबी अलैहिस्सलाम के लिए मौत का लफ्ज़ आया ही नहीं है। खैर से बात करेंगे। मौत का लफ्ज़ क्या मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है? सर जी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो खुद आपकी बनी ने लिखा हुआ कि जिंदा आसमान पे मौजूद हैं। वो तो लंबी बहस है, वो कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे। ये ना कहें, इस बात को दलील ना बनाएं कि मौत का लफ्ज़ नहीं है। आपके लिए दलील ये है कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आने का जिक्र किया है, उससे आप ये बात समझे हैं। तो गलत आप अपना मुकदमा रख रहे हैं। देखें कि मौत का लफ्ज़ नहीं है। मौत लफ्ज़ नहीं कि बाकी अंबिया पे तुम्हारी वफ़ात पे तुम्हारा इत्तेफाक है सिवाय चंद के, क्योंकि हम खाली ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं, हम तो और हज़रत खज़र को भी ज़िंदा मानते हैं, वो भी तो नबी हैं खुदा के, हम उनको भी ज़िंदा मानते हैं। खैर चलिए इस पर बात कर लेंगे आगे भी काफ़ी है। आप दलील मौत को नहीं बना सकते ना। वो सर जब मैं डिबेट में आऊँगा फिर देखेंगे। आप भी सलाह करें ना इस मामले में बनी कि मौत के लफ्ज़ को दलील नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मौत का लफ्ज़ दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम वो कैसे बनाया जा सकता है कैसे नहीं, ये इंशाल्लाह जब डिबेट होगी तो मैं समझाऊंगा आपको। जज़ाकल्लाह। चले कोई मसला नहीं, ठीक है प्यारे भाई। इसमें ना मुस्लिम भाई छोटी सी मुझे इजाजत दे दें बात करने की, सिर्फ 1 मिनट। हमारा अकीदा जमात अहमदिया का ये है कि कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी मौजूद नहीं है, ना स्याह सित्ता में एक भी हदीस ऐसी मौजूद नहीं है। अब दोबारा सुन लें, कुरान मजीद की एक भी आयत नहीं है और एक भी हदीस नहीं है स्याह सित्ता की जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जिस्म खाकी समेत चौथे आसमान पर बैठे हुए हैं। चूँकि नहीं लिखा और चले गए हैं, यानी वो जिस्म खाकी समेत चौथे आसमान पर चले गए हैं। एक भी हदीस में नहीं लिखा हुआ, बुखारी शरीफ स्याह सित्ता की, ना ही कुरान मजीद की किसी आयत में लिखा हुआ है। चूँकि नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं मजबूर हूँ उनको जो उन अंबिया के ज़ुमरे में शामिल करने का जो वफात पाकर जिनकी रूहें आसमान पर बैठी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपने इसलिए कहा ना कि ये अल्फाज नहीं हैं, तो मैं भी कहूँगा पूरे कुरान में और पूरी अहादीस के अंदर किसी भी एक मकाम के ऊपर सीगा माजी के साथ ये जुमला मौजूद नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं। माजी का सीगा हो, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हो, मौत का लफ्ज़ हो, आप सारी ज़िंदगी नहीं दिखा सकते। मुस्लिम भाई बात ठीक है। मैं दोनों भाइयों से फिर एक दफा दरखास्त करता हूँ। ये बात कहेंगे ना खुरम भाई, 1 मिनट मुझे दे दें। भाई 1 मिनट प्लीज ठहर जाइए, पता है कि बात लंबी हो जाएगी। वो जाना चाहते हैं तो हम बात को लंबा नहीं मुझे जाना भी है तो फिर मेहरबानी कर लेना। हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उनके सामने ये मुकदमा रखें कि जो भी आपका अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, वो जैसे भी चाहे साबित करें, जरूरी नहीं है अल्फाज हो। तो इसलिए नहीं मैं नेक्स्ट टाइम जब भी खुरम साहब मौजूद होंगे मैं आऊँगा और खुरम साहब ने वफ़ात मसीह साबित करनी है, क्योंकि मुद्दई ये हैं। इसलिए अच्छा मौजू ये है ना, अब ये मौजू मैंने क्यों दिया है, ये मौजू इसलिए है। काशिफ भाई 1 मिनट प्लीज़, काशिफ भाई 1 मिनट। ये मौजू मैंने इसलिए दिया क्योंकि ख़ुद आपके बानी साहब ने रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर ये उसूल लिखा है कि जो शख्स अपने पहले अकीदे से मुनर्रफ होकर नया अकीदा अख्तियार करता है मुद्दई वो होता है। तो आपके बानी साहब का पहला अकीदा हमारे वाला था, फिर उन्होंने चेंज करके नया रखा है, लिहाजा इस सूरत में इस मसले में मुद्दई आप लोग हैं, हम नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हाँ चले, कोई ऐसा मसला नहीं। ये फिर जब